سبسکرائب کریں فلاح دارین کو، ساتھ ہی ساتھ بیل بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری اپلوڈ کی ہوئی دینی ویڈیو کی جانکاری آپ تک پہنچے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من ملک زادا وراحلة تبلغه الى بیت اللہ ولم يحج فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، وذلك ان اللہ تبارک وتعالی یقول وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج میں آپ حضرات کے سامنے حج نہ کرنے والوں کے بارے میں جو وعید حدیث کے اندر ذکر کی گئی ہے اس کا تذکرہ کروں گا۔ جس طرح حج کی فضیلت اور حج کی اہمیت ہے، حج کرنے والوں کے جو مقام ہے، ایسے ہی حج نہ کرنے والوں کے لیے وعید بھی ہے۔ جو صاحب ثروت ہو، جس پر حج فرض ہو جائے، اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے، حج فرض ہونے کے باوجود حج نہ کرے، اس کے بارے میں بے شمار وعیدیں ذکر کی گئی۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے سورہ آل عمران پارہ 4 آیت نمبر 97 تلاوت کی گئی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ چنانچہ علماء فرماتے ہیں حج کی فرضیت کی ابتدا اسی آیت سے ہوئی ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ رب العزت نے حج کو فرض فرمایا صاحب ثروت کے لیے، جس کے پاس اتنا مال ہو، ضرورت اصلیہ سے اتنا مال ہو، بیت اللہ شریف تک جا کر واپس آ جائے اور سفر کے دوران جتنے اخراجات ہو اس کو برداشت کر سکے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے ذمے جن کا نان و نفقہ ہو آنے تک اس کو برداشت کر سکے، اس پر حج فرض ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے کئی ساری تاکیدوں کو جمع فرمایا۔ اول یہ کہ للہ کا لام یہ ایجاب کے لیے، جیسا کہ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا۔ دوسری یہ کہ علی الناس کا لفظ یہ لزوم پر دلالت کرتا ہے، یعنی لوگوں کی گردنوں پر یہ حج لازم۔ تیسرے یہ کہ اللہ رب العزت نے من استطاع کا ذکر فرمایا، جس کے اندر تاکید ہے، 2 تاکید، اول بدل کی تاکید، دوسرے اجمال کے بعد تفصیل کی تاکید۔ چوتھی یہ کہ اللہ رب العزت نے حج نہ کرنے والوں کے متعلق فرمایا من کفر، کفر کے لفظ سے تعبیر فرمایا۔ پانچویں یہ کہ اللہ رب العزت نے اپنے استغنا کا ذکر فرمایا، جو بڑے غصے پر دلالت کرتا ہے اور حج نہ کرنے والوں کی رسوائی پر دلالت کرتا ہے۔ چھٹے یہ کہ اللہ رب العزت نے سارے جہان والوں سے استغنا کا لفظ فرمایا، بے نیازگی کا، جو اور بھی زیادہ غصے پر دلالت کرتا ہے۔ اس آیت کے اندر کئی ساری تاکیدیں ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کئی ایسے نمبر ہے جس کا تعلق عربی سے ہے۔ ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اسی ایک آیت کے اندر بے شمار تاکیدوں کو جمع فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ حج نہ کرنے والوں کے بارے میں عتاب کا ذکر فرمایا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل کیا گیا ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جو شخص تندرست ہو،
جن کے پاس اتنا مال ہو بیت اللہ شریف تک جا سکے، حج فرض ہونے کے باوجود حج نہ کرے، اس کا انتقال ہو جائے، بروز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کی پیشانیوں پر کافر لکھا ہوگا۔ حضرت سعید بن جبیر، ابراہیم نخعی، طاؤس رحمہم اللہ علماء تابعین میں سے مشہور ہے، ان تمام حضرات سے یہ نقل کیا گیا ہے، یہ تمام حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص غنی ہو، مالدار ہو، حج نہ کرے، بیت اللہ شریف تک جا سکے، حج نہ کرے، حج کے بغیر انتقال ہو جائے، اگر معلوم ہو جائے تو میں اس کی نماز جنازہ نہ پڑھوں۔ محترم سامعین، ائمہ اربعہ کے نزدیک اگر کوئی حج نہ کرے تو کافر نہیں ہوتا ہے جب تک کہ حج کی فرضیت کا انکار نہ کرے، مگر جو اوپر جو آیت کے اندر عتاب ہے وہ کیا ہی کافی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے اندر جو جو وعیدیں بیان کی گئی وہ مزید برا۔ محترم سامعین، ترمذی شریف کے اندر ایک روایت ہے جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل فرمایا ہے، اس حدیث کے راوی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ملک زادا وراحلۃ تبلغہ الی بیت اللہ، جس کے پاس اتنا خرچ ہو، جس کے پاس اتنا مال و دولت ہو، اور سواری کی پر سوار ہونے کی استطاعت ہو، راہ چلنے کی استطاعت ہو، ولم یحج، اور وہ حج نہ کرے، فلا علیہ، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ کو اس کے بارے میں کوئی پرواہ نہیں، ایموت یہودیا او نصرانیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، کوئی فکر نہیں کہ وہ یہودیت میں مرے یا نصرانیت میں مرے، یہودی بن کر مرے یا نصرانی بن کر مرے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس ارشاد کی تائید میں یہ آیت تلاوت فرمائی، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صاحب وسعت ہو، صاحب ثروت ہو، جس پر اللہ رب العزت نے مال و دولت کی فراوانی دی ہے، مالدار ہے، اس کے باوجود بیت اللہ شریف کو نہ جائے، حج نہ کرے، اللہ کے حبیب نے فرمایا یہودی بن کر بنے یا نصرانی بن کر مرے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، کوئی فکر نہیں۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کنز کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ من کان لہ مال یبلغہ حج بیت ربہ او تجب علیہ فیہ الزکاۃ فلم یفعل سأل الرجعۃ عند الموت۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس کو اللہ رب العزت نے اتنا مال و دولت دیا کہ وہ بیت اللہ شریف تک پہنچ سکے، یا جس پر زکوٰۃ واجب ہو، زکوٰۃ فرض ہو، وہ زکوٰۃ کو ادا نہ کرے، اللہ رب العزت نے اتنا مال و دولت دیا، زکوٰۃ کے وجوب کے باوجود زکوٰۃ ادا نہ کرے، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں سأل الرجعۃ عند الموت، وہ موت کے وقت واپسی کی تمنا کرے گا، اللہ سے درخواست کرے گا اے اللہ مجھے واپس دنیا کے اندر بھیج دیجئے، کوئی دن مہلت عطا فرما دیجئے تاکہ میں حج ادا کروں، زکوٰۃ ادا کروں۔ واپسی کی تمنا کرنے سے اس آیت کی طرف اشارہ ہے، قرآن کریم کی اس آیت کی طرف، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعونی، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آتی ہے وہ اللہ رب العزت سے درخواست کریں گے کہ اے میرے رب مجھے مہلت دے دیجئے، دنیا کے اندر کچھ رہنے کی کوئی دن مہلت دے دیجئے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ میں دنیا میں رہ کر نیک عمل کروں، حج کی فرضیت کو ادا کروں، زکوٰۃ دوں، نیک عمل کروں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کلا انہا کلمۃ هو قائلها
ایک ان کی زبان کی ایک بولی ہے جو کہہ رہا ہے، ایک بات ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہرگز مہلت نہیں دی جائے گی۔ اس آیت کی طرف اشارہ ہے۔ محترم سامعین، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دوسری روایت کے اندر ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ جس کو اللہ رب العزت نے مال و دولت دیا وہ حج نہ کرے، یا اسی طرح جس پر زکوٰۃ واجب ہو زکوٰۃ کو ادا نہ کرے، واپسی کی تمنا کرے گا، تو کسی شخص نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا کہ کافر واپسی کی تمنا کرے گا، یعنی یہ آیت کافروں کے بارے میں ہے، مسلمان تو تمنا نہیں کرے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ ایک آیت ہے سورہ منافقون کے اندر جس کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کا تذکرہ فرمایا، پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم، یہاں سے آخر سورت تک حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے تلاوت کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کا تذکرہ فرمایا ہے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، ایمان والوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جب ان میں سے کسی کو موت آئے گی، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دنیا کے اندر جو کچھ میں نے تمہیں دے کر رکھی ہے اس کو میرے راستے میں خرچ کرو۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، وہ کہے گا اے میرے رب مجھے کچھ دن مہلت دے دیجئے تاکہ میں نیک عمل کروں، تاکہ میں صدقہ و خیرات کروں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب وقت قریب آ جاتا ہے تو ذرہ برابر مہلت نہیں دی جاتی ہے، قانون ہے، قاعدہ ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ان تمام روایتوں کے اندر یہ بتلایا گیا کہ یہ دنیا کے اندر ہم آپ جو ہے نیک عمل کریں، جس پر حج فرض ہے تو حج کو ادا کرے، جس پر زکوٰۃ واجب ہے تو زکوٰۃ کو ادا کرے، نمازوں کے اندر اہتمام سے نماز پڑھے، ورنہ موت کے وقت یہ تمنا کریں گے واپسی کی تو اللہ رب العزت واپس نہیں بھیجیں گے دنیا کے اندر۔ آج بونے کے دن ہے، کل کاٹنے کی دن ہے، آخرت میں کٹے گی۔ جو آج دنیا میں بوئیں گے، نیک عمل بوئیں گے تو وہی کاٹیں گے۔ تو لہٰذا جن حضرات پر حج فرض ہو جائے، صاحب ثروت ہو، بیت اللہ شریف تک جا سکے تو فوراً حج کی ادائیگی کرے۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، ابو داؤد کے اندر اللہ کے حبیب نے فرمایا من اراد الحج فلیتعجل، جس پر حج واجب ہو جائے، جو حج کا ارادہ کرے، حج فرض ہو جائے تو فوراً حج کی ادائیگی کرے۔ مختلف روایتوں کے اندر آتا اللہ کے حبیب نے بتلایا کہ آج انسان کے پاس موقع ہے، کل نہ جانے کیا حالات آئیں گی، کوئی بیماری میں پھنسے گا، نہ جانے کیا کیا حالات آئیں گی، مشکلیں آئیں گی، لہٰذا وہ دن آنے سے پہلے حج کو فوراً ادا کریں۔ اگر کوئی شخص حج کو اپنی دنیاوی ضروریات کے لیے مؤخر کرتا ہے، ملتوی کرتا ہے کہ اس سال نہیں کروں گا، آئندہ سال کر لوں گا، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی وہ ضرورت پوری نہیں ہوگی، حاجی حج کر کے واپس آ جائیں گے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا ما من عبد یدع الحج لحاجۃ من حوائج الدنیا، جو بھی بندہ، جو بھی انسان کسی دنیاوی ضرورت کی وجہ سے حج کو ملتوی کرتا ہے، چھوڑتا ہے، مؤخر کرتا ہے، اس سال نہیں کروں گا، الا رأى المخلفین قبل ان تقضى تلك الحاجہ، یہاں تک کہ حجاج کرام واپس آ جائیں گے، ان کی تمام ضرورت دھری کی دھری رہ جائے گی، پوری نہیں ہوگی۔ اللہ کے حبیب نے حدیث کے اندر یہ بتلایا۔ لہٰذا جن حضرات پر فرض ہو جائے حج، اس کی ادائیگی کی فوراً فکر کرے،
اللہ تعالی ہم آپ کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔